اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اسپتالوں کے انتہائی مضر صحت فضلے سے بچوں کے فیڈرز، کھلونے اور پلاسٹک کے برتن بنانے کا مکروہ دھندا کہاں جاری ہے؟ وفاقی دارالحکومت میں. انسانی جانوں سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیے گئے. ادارہ تحفظ برائے ماحولیات کی ٹیم نے چھاپہ مار کر 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور 2 گودام سیل کر دیے ہیں. عثمان جاوید ملک کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس پر مزید بات کریں گے. شفاخانوں میں خطرناک امراض پھیلانے کا گھناؤنا کھیل. مریضوں کے زیر استعمال پلاسٹک اشیاء کا فضلہ شیرخوار بچوں کے فیڈر، کھلونے، کھانے کے برتن وغیرہ بنا کر انسانی جانیں داؤ پر لگائی جانے لگی. سربراہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی فرزانہ الطاف شاہ نے اے سی پوٹوہار اور پولیس کے ہمراہ شمس کالونی میں چھاپہ مارا. کہتی ہیں استعمال شدہ سرنجز، یورین بیگ، نیوبولائزر، ڈائلیسس مشین اور دیگر آلات سے عوامی صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا. بچوں کے فیڈر اس مٹیریل سے بن رہے ہیں، تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے. جب یہ چیز پلاسٹک دانے میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس کو را مٹیریل کے طور پہ کہیں بھی کسی بھی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ بیماریوں کا منبع ہے. یہ اسی کو ریسائیکل کرتے ہیں پلاسٹک کو. یہ فردر جو پلاسٹک کے پروڈکٹس ہیں نا وہ ان سے بنتے ہیں. تو جو ایک آلریڈی انفیکٹڈ مٹیریل ہے اس سے فردر چیز بنانا ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے آپ کی ہیلتھ کو. چھاپہ مار ٹیم نے مضر صحت خام مال سے تیار اشیاء کے 2 گودام سیل کر کے 3 ملزمان گرفتار کر لیے. واضح کر دیا کہ یہ کارروائیاں اب تھمنے والی نہیں. کیمرہ مین محمد حسیب کے ساتھ عثمان جاوید ملک، سما، اسلام آباد. اب اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے فرزانہ الطاف شاہ سربراہ ادارہ تحفظ برائے ماحولیات ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شامل گفتگو کرتے ہیں. فرزانہ صاحبہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، ایک اتنا سینسٹیو معاملہ، بچوں کی اسپیشلی صحت، ان کے فیڈرز، ان کے پیسیفائر، ان کے ٹوائز اس طرح کی گندگی سے بننا. میم مجھے پلیز بتائیں کہ ہم آگے کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سما اور اس کی ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے بڑے شارٹ نوٹس پہ میرا ساتھ دیا. اور مقصد یہ تھا کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ آپ کے ارد گرد جہاں بھی یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آپ اس پہ نظر رکھیں. کیونکہ جس علاقے میں ہم نے یہ برآمد کیا ہے مٹیریل، وہاں بھی ارد گرد آبادی ہے، لوگ رہ رہے ہیں اور کسی کی نظر میں یہ چیز نہیں آ رہی تھی. تو میڈیا کو لے جا کے ایک تو یہ بتانا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم چھپانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل وجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون موجود ہے. ٹھیک ہے. ہم ادارے جس حد تک کوشش ہو رہی ہے، چاہے صوبائی سطح پہ چاہے وفاقی سطح پہ، ہم ہر طریقے سے ممکن بنا رہے ہیں کہ تمام اسپتالوں کو اس دائرہ کار میں لائیں اور وہ اپنا جتنا بھی ویسٹ ہے اس کو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کریں. لیکن انفارچونیٹلی پھر بھی ہمارے ہاں کچھ ایسے جرائم پیشہ عناصر موجود ہیں جن کو نہ تو انسانی صحت کی پرواہ ہے، نہ انسانیت کی پرواہ ہے اور نہ اپنے قومی فریضے کی پرواہ ہے. اور ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے وہ اس ملک کے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جہاں ایک طرف حکومت کبھی صحت کے مختلف مواقع لوگوں کو میسر کرتی ہے، صحت کی سہولتیں میسر کر رہی ہے، تو ہاسپٹل کا یہ جو ویسٹ ہوتا ہے یہ تو ڈائریکٹ جو ہے ہر مریض سے تعلق رکھتا ہے. اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ 0.1% ویسٹ بھی ہمارا ایسا ہے جس کو ریسائیکل کیا جا سکے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام سب تک پہنچانا چاہوں گی اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ تمام ہمارے میڈیا کے دوست جو ہیں اس چیز کو سب تک کنوے کرے کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیے کہ اس قسم کا ویسٹ اسپتالوں سے نکل کے کہاں جا رہا ہے. صحیح. ہمارے ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ رولز ہیں 2005 جن کو ہم ریوائز بھی کر چکے ہیں. پھر اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ہے. منسٹری آف ہیلتھ ایون نیشنل سروسز جو ہے ان کے ساتھ مل کے ہم نے گزشتہ دنوں بھی ایک پورا پلان بنایا کہ ہم تمام اسپتالوں پہ کمپلسری ہے، یہ نہیں کہ کریں گے، آلریڈی کمپلسری ہے کہ وہ اس قانون کے تحت اپنے تمام فضلے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائیں گے. لیکن یہ غفلت شروع ہوتی ہے اسپتالوں سے اور جا رہی ہے وہاں تک جہاں یہ کارخانے اس قسم کی چیزیں اس پلاسٹک ویسٹ سے بنا رہے ہیں. بالکل فرزانہ صاحبہ، آپ جیسے کہہ رہی ہیں نا کہ کمپلسری ہے، بلکہ کیا نہیں گیا، آلریڈی موجود ہے. تو مجھے اس میں ایک اور چیز ذرا رہنمائی کیجیے گا. جب ایک چیز آلریڈی موجود ہے تو پھر اسپتالوں کی جانب سے اتنی غفلت کا مظاہرہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً جو مین کلپریٹ ہے وہ تو ہاسپٹل انتظامیہ ہے، وہاں کی مینجمنٹ ہے جو کہ دیکھ ہی نہیں رہی کہ ان کا ویسٹ کہاں جا رہا ہے.
بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور اس میں ہم نے اس کارروائی کے دوران، اور یہ کارروائی کا میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ یہیں وفاقی سطح پہ، بلکہ ہمارے صوبوں میں بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز ہو رہی ہے. بالکل. اور یہ کسی بھی قانون کے تحت کسی بھی اسپتال کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. اور ہمارے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 کے سیکشن 19 کے تحت اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ کوئی بھی ایسے ماحولیاتی قانون کی وائلیشن جو ہے وہ ہوئی ہے، تو اس میں ادارے کے سربراہ یا ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی وہ بھی سی آر پی سی کے تحت ہو سکتی ہے. صحیح، ٹھیک. فرزانہ صاحبہ، قطع کلامی کی معذرت. دیکھیں ہم کہتے ہیں جی قوانین موجودہ قوانین کے تحت یہ ہو سکتا ہے، لیکن آئی تھنک امپلیمنٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے، چیک اینڈ بیلنس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ نہ صرف وفاقی دارالحکومت بلکہ بڑے بڑے شہروں کو میں اگر نام لوں گی نا، تو جو دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں گے کہ واقعی جیسے کراچی ہو گیا، کراچی میں چیز عام ہے، لاہور ہو گیا، لاہور میں چیز عام ہے، فیصل آباد صنعتی علاقہ ہے، وہاں پر ہی چیز عام ہے. ہم بچوں کی ہیلتھ جس کو سب سے زیادہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، یہ جو کہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، یہ ظاہر ہے بچے ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. کھلونے ان کے پیسیفائرز، ان کے فیڈرز اس طرح کے فضلے سے بننا، آپ کو نہیں لگتا کہ قوانین میں اب ترمیم اور سخت پالیسیز اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس سخت پالیسیز کو نہ صرف بنایا جائے بلکہ سختی سے لاگو بھی کروایا جائے؟ میں نے بالکل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ہم اپنے اس قانون کو ریوائز بھی کر چکے ہیں، اور عنقریب 2 ہفتوں کے دوران اس قانون کی نئی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی. ایک چیز اور شیئر کرنا چاہوں گی. یہ تو وہ کچھ چیزیں ہیں نا، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے فیڈر یا اس طرح کے کھلونے یا دوسری چیزیں بن رہے ہیں. ہماری ایک غریب کلاس ہے، وہ غریب عوام ہے ہمارے، جو دن کو مزدوری کرتے ہیں، چلتے پھرتے، ان کو کہیں کسی ڈھابے پہ کسی جگہ کھانا کھانا پڑتا ہے تو وہ ان پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور اس مٹیریل سے بنے ہوئے پلاسٹک کے برتنوں میں جب سالن وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو وہ مزید کیمیکل ری ایکشن ہو کے اور خطرناک چیز ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے وفاقی دارالحکومت میں پولیتھین بیگ بین کیے تھے، اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ ڈائریکٹ انسانی جان پہ ان کا کیا اثر آتا ہے، اور ہم اس چیز کو ابھی بھی بہت حد تک سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ پلاسٹک کس قدر خطرناک چیز ہے. ہماری ابھی بھی منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو ہے، اس پہ مزید ہم قانون بنا رہے ہیں کہ پلاسٹک کے چمچ چھریاں وغیرہ جو ہیں ان کا کیسے استعمال ختم کیا جائے. کم از کم اس وقت جو ہماری منسٹر صاحبہ ہیں وہ اس میں بہت زیادہ فوکس ہے ان کا پلاسٹک ویسٹ کے اوپر. اچھا، تو اسی سلسلے میں ہم یہ چیزیں بھی مزید کرتے جا رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز کہوں گی کہ وہ جو پلاسٹک سے بنا ہوا سامان ہے وہ تو ہمارا میں بھی کوئی ان پڑھ شہری استعمال کر رہا ہوں، نہ سمجھ، جس کو پتہ نہ ہو استعمال کر رہا ہوں. لیکن ہاسپٹل، جس ہاسپٹل سے وہ ویسٹ نکل رہا ہے، وہاں ایک کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی نے علاج کرنا ہوتا ہے مریض کا. تو اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرے ہاسپٹل سے نکلنے والا یہ جو ویسٹ ہے یہ کہیں اور بیماریوں کا سبب نہ بنے. تو ذمہ داری سب سے پہلے میں بالکل نہیں کہوں گی کہ ہم اداروں کی نہیں ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ادارے جنہوں نے قانون پہ عمل کرنا ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ضرور آگے آئیں، اور صحیح طریقے سے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اپنی ذمہ داری پوری کریں. کیونکہ اکیلے ادارے جیسے انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہم گھر گھر جا کے یا ایک اسپتال، ایک ہیلتھ فیسلٹی، چھوٹے چھوٹے کلینک جہاں ایک سرنج سے ٹیکا لگایا جاتا ہے وہ بھی ہاسپٹل ویسٹ ہے. اچھا فرزانہ صاحبہ، مجھے ایک اور چیز ذرا بتائے گا کہ 3 لوگوں کو تو گرفتار کر لیا، 2 گوداموں کو سیل کر لیا، لیکن جو اس گودام کے مالکان ہیں، یا ظاہر سی بات ہے کہ صرف 2 گوداموں تک تو بات نہیں ہوگی نا، مزید بھی گودام ہوں گے، یہ تو ابھی آپ لوگوں نے لیبر پہ ہاتھ ڈالا ہے. تو جو مین ان کے مالکان ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے، یا پھر جو مزید گوداموں پر چھاپا مارنے کی کوئی اگر آپ لوگوں نے پلاننگ کی ہو تو پلیز میں چاہوں گی ذرا اگر وہ شیئر آپ کر سکیں. اچھا نہیں، اس میں آپ کو تمہاری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور جو اے سی میرے ساتھ تھی ناہل بہت ایکٹیو، بڑی ینگ آفیسر ہے، لیکن ہماری اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن اس لحاظ سے انوائرمنٹ میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے. انہوں نے صرف یہی نہیں کیا، وہ مالک اریسٹ کیے ہیں، ہم نے وہاں لیبر نہیں اریسٹ کی ہے. اچھا، جو اونر تھے اس گودام کی ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے کن کن اسپتالوں سے وہ ویسٹ آیا تھا، کیونکہ جو ہم ویسٹ ملتا ہے اس کے اوپر مختلف کہیں نہ کہیں پیشنٹ کا نمبر، کوئی نہ کوئی آئی ڈی ایسی ہمیں ملی ہے جس کے اوپر مختلف اسپتالوں کی آئی ڈیز لگی ہوئی ہیں. تو اس کو بھی وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ٹریک ڈاؤن کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے FIR بھی اس پہ فائل کر رہی ہیں. اور یہ میں نہیں کہوں گی کہ ون ڈے ون ٹائم
फॉर वन डे एक्टिविटी है। ये हमारा कंटिन्यूस रहेगा। जैसे मैं हमेशा से क्लेम करती हूँ कि इस्लामाबाद हमारा इतना खूबसूरत कैपिटल सिटी है, वहाँ पे 3-4 चीजों को हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर इस्लामाबाद में हम क्लीन एयर की बात करते हैं तो उसके साथ साथ ये जो फुजला है इसको खत्म करना और क्लीन वाटर पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है। ये एक और चीज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊंगी कि ये नहीं है कि ये वेस्ट जो है अगर इस तरह से इकट्ठा करके रिसाइकिल किया जा रहा है और उससे चीजें बनाई जा रही हैं तो वो खतरनाक है, बल्कि अगर इसको इधर उधर फेंक दिया जाए जी वो तो और भी अलार्मिंग सिचुएशन है। जाहिर सी बात है उससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने का खदशा है, गंदगी फैलने का खदशा है। बेहद शुक्रिया मैम, अब हमारे से गुफ्तगू कर रही थी, वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसा कोई काम होता हुआ देख रहे हैं तो जरूर रिपोर्ट करें। आपकी अपनी हेल्थ, आपके प्यारों की हेल्थ, और ये एक शहरी की जिम्मेदारी है जो आप अदा करेंगे।